الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کرامات ولی کا ثبوت اور اس کے منکر کا حکم، اس کے بارے میں یہ فتویٰ دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ ولی کی طرف سے بغیر دعوی نبوت کیے خلاف عادت کام کے ظاہر ہونے کو کرامت کہتے ہیں۔ کرامات اولیاء حق ہیں جس پر قرآن و سنت اور اسلاف کی کتب معتمدہ سے کثیر دلائل موجود ہیں۔ یہ عقیدہ ضروریات مذہب اہل سنت میں سے ہے، لہذا جو کرامات اولیاء کا انکار کرے وہ بد مذہب گمراہ ہے۔ کچھ دلائل درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قول کی حکایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ ہے، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہوں؟ ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ ان آیات کے تحت مفتی احمد یار خنیمی فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ ولایت برحق ہے اور اولیاء اللہ کی کرامات بھی برحق ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ آل عمران، ترجمہ ہے، جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی، وہ اللہ کے پاس سے ہے۔ اس آیت کے تحت خزائن العرفان میں ہے، یہ آیت کرامات اولیاء کے ثبوت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر خوارق یعنی کرامات ظاہر فرماتا ہے۔ مفتی احمد یار خنیم رحمۃ اللہ علیہ باب الکرامات کے تحت فرماتے ہیں، کرامات جمع کرامت کی بمعنی تعظیم و احترام۔ اصطلاح شریعت میں کرامت وہ عجیب و غریب چیز ہے جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔ حق یہ ہے کہ جو چیز نبی کا معجزہ بن سکتی ہے وہ ولی کی کرامت بھی بن سکتی ہے، سوا اس معجزہ کے جو دلیل نبوت ہو، جیسے وحی اور آیات قرآنیہ۔ معتزلہ کرامات کا انکار کرتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک کرامت حق ہے۔ آصف بن برخیا کا پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو یمن سے شام میں لے آنا، حضرت مریم کا بغیر خامند حاملہ ہونا اور غیب رزق پر کھانا، اصحاب کاف کا بے کھانا پانی 100 سال تک زندہ رہنا کرامات اولیاء ہیں جو قرآن مجید سے ثابت ہے۔ حضور غوث پاک کی کرامات شمار سے زیادہ ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ باب الکرامات کے تحت فرماتے ہیں، اس کا مفہوم پہلے گزر چکا ہے۔ اسی طرح علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں، پس ولی کی کرامت خلاف عادت سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ مسافت بعیدہ کو مدت قلیلہ میں طے کر لے۔ اس کی شرح میں علامہ دفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مثلا صاحب سلیمان علیہ السلام آصف بن مرخیال کا تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے مسافت بعیدہ سے لے آنا۔ شرح فقہ اکبر میں ہے، کرامات اولیاء حق ہیں یعنی قرآن سنت سے ثابت ہیں، اور معتزلہ اور بدعتیوں کا کرامات اولیاء کا انکار کرنا معتبر نہیں۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کرامات اولیاء کا انکار گمراہی ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کرامات اولیاء حق ہے، اس کا منکر گمراہ ہے۔ مردہ زندہ کرنا، مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو شفا دینا، مشرق سے مغرب تک ساری زمین ایک قدم میں طے کر جانا، غرض تمام خوارق عادات یعنی خلاف عادات کام اولیاء سے ممکن ہے، سوائے اس معجزہ کے جس کی بابت دوسروں کے لیے ممانعت ثابت ہو چکی ہے، جیسے قرآن مجید کے مثل کوئی صورت لے آنا یا دنیا میں بیداری میں اللہ کے دیدار یا کلام حقیقی سے مشرف ہونا۔ اس کا جو اپنے یا کسی ولی کے لیے دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔